بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1281۔ حمید بن نافع نے بیان کیا، ان کو زینب بنت ابی سلمہ نے یہ خبر دی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے شوہر کے سوا کسی مردے پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ پھر میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں گئی جبکہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے لگایا، پھر فرمایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بھی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں ہے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، لیکن شوہر کا سوگ عدت 4 مہینے 10 دن تک کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1282۔ پھر میں زینب بنت جحش کے یہاں گئی جبکہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے لگایا، پھر فرمایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بھی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، لیکن شوہر کا سوگ عدت 4 مہینے 10 دن تک کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1283۔ ثابت نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی، جاؤ جی پرے ہٹو، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی۔ پھر جب لوگوں نے اس سے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اب وہ گھبرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر پہنچی۔ وہاں اسے کوئی دربار نہ ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی، معاف فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے، اب کیا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1284۔ ابو عثمان عبد الرحمن نہدی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے اسامہ بن زید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرائی کہ میرا ایک لڑکا مرنے کے قریب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سارا مال ہے، جو لے لیا وہ اسی کا تھا، جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ پھر زینب نے قسم دے کر اپنے یہاں بلوا بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور بہت سے دوسرے صحابہ بھی تھے۔ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا جس کی جانکنی کا عالم تھا۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اسامہ نے فرمایا جیسے پرانا مشکیزہ ہوتا ہے،
اور پانی کے ٹکرانے کے اندر سے آواز ہوتی ہے، اسی طرح جھانکنے کے وقت بچہ کے حلق سے آواز آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعد بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رونا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1285۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ام کلثوم کے جنازہ میں حاضر تھے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی تھیں، جن کا 5 ہجری میں انتقال ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ اس پر ابو طلحہ نے کہا کہ میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قبر میں تم اترو۔ چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے۔